ایک اور سوال یہ نکلتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ جب ڈسکس ہو رہا ہے تو جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کاغذ قلم والی حدیث کرتاس، تو کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں؟ یہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہاں نہیں بالکل، میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا، شانے کی ہڈی کاغذ نہ کہیں ہو کہ کاغذ اس زمانے جو ہوتا ہی نہیں جی، تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے، حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے، وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے، وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی۔ ان کو پتہ تھا، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا، جا کے پوچھ لیتے نا تو حضور نے کہا تھا نہ، پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا۔ باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، چن لیا جاتا، ٹھیک ہے، نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں آتے ابن عباس رویا کرتے تھے کہ یہ معاملہ طے، ہاں روتے تھے، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کنکریاں تار ہو جاتی تھی۔ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے، 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ، 55B، وہ آپ دیکھ لیں، بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے، دفاع ہی کیا ہے، دفاع کیا، لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے، میں نے اس کو کنڈیم کیا خود، بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا، اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیے۔ ظاہر ہے تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے، قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر پکار رہے ہیں اے محمد باہر آؤ، ان کو چاہیے انتظار کریں، ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت، سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے، آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں نا، تو چند جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جڑ تو ہوتے ہی ہیں نا۔ اچھا، اس میں اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی نے قبول نہیں کی تھی خلافت، جبکہ تقیہ کر لیا تھا اس بارے میں؟ یہ ان کا معاملہ بالکل غلط ہے، یہ وہ غالی جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں، باقی جو ایران کے شیعہ ہیں جو غالی نہیں ہیں وہ مانتے ہیں کہ بھی امت کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے قبول کر لیا، اس کو تقیہ نہیں مانتے وہ، کیونکہ اگر تقیہ مانیں گے تو تقیہ شیر خدا تو نہیں کریں گے نا، اور یہ اس تقیہ کا اظہار پھر کہیں تو ہو جانا چاہیے تھا نا، تو یہ کمپرومائز تھا، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے کمپرومائز کر لیا تھا۔ آپ یہ تو نہیں کہیں گے نبی علیہ السلام نے تقیہ کیا تھا، نعوذ باللہ، تقیہ والی بات غلط تھی۔ پھر دوسرا میں شیعہ کو پھکی بھی دیتا ہوں، شیعہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی روایتیں پیش کرتے ہیں نا، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، تو عمار کو قتل کرنے والی باغی جماعت حضرت بکر کے دور میں تو نہیں آنی تھی نا، جس دور میں آنی تھی اسی دور میں حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا نا۔ اور پھر جو مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے جو کافروں کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا جس طرح میں نے کافروں کے خلاف کیا، حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، فرمایا نہیں، حضرت عمر نے کہا میں، فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے، اور مولا علی تھے۔ لوگوں نے جا کے مولا علی کو کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، تو آپ مسکرا پڑے، صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو یہ بات پہلے ہی پتہ ہے۔ تو مولا علی کو جب یہ پتہ تھا کہ میں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے تو مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں تو آنی تھی جا کے چوتھے خلیفہ کے موقع پر، پہلے 2 خلیفہ 3 خلیفہ میں تو رومن اور پرشین امپائر کے خلاف آنی تھی نا، تو جب ان کا موقع آنا تھا اسی وقت انہوں نے خلیفہ بننا تھا لاجیکلی۔ اگر بات کریں اہل البیت کی تو مودت کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، آیہ مباہلہ آتی ہے قرآن مجید میں، انما یرید اللہ کی آیت آتی ہے قرآن مجید میں، آیت تطہیر آتی ہے۔ ان تمام تر آیاتوں کے باوجود جناب رسول خدا کے جانے کے فوراً بعد اہل بیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے تنہا ہو جاتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو ان کی بات کرتا ہے جیسے سلیم ابن قیس ہیں اور
مختار ثقفی ہیں، مالکی اشتر ہیں، وہ ان سے محبت کرنے کے زمرے میں ان کو تنہا کر دیا جاتا ہے. یہ اس دور کی بات ہے. اور اگر اس دور کی بات کریں تو آج بھی جو اہل بیت کی بات کرتا ہے، جیسے آپ ہیں، مولانا اسحاق تھے، مولانا طارق جمیل ہیں، تو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے، فتوے لگائے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے ہمیں کیا الگ کرنا تھا، ان کو ہم نے ان کی عوام سے ہی الگ کر دیا. عوام ان کے اوپر لانتے بھیج رہی ہے. اس وقت تو اس دفعہ جو ورلڈ کپ ہے وہ ہم نے جیتا ہے، ہاں اللہ کے فضل سے. تو ہاں پرانے زمانوں میں آپ کہہ سکتے ہیں بظاہر دنیاوی طور پر اہل البیت کو وہ کامیابیاں نہیں ملی دنیاوی طور پر، آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ کامیاب ہے جو ملنی چاہیے تھی. لیکن اب تو یہ جو مبارک دور ہے اس کے اندر تو ہر طرف اہل البیت کا ہی ذکر ہے. اب رہ گیا یہ جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد، تو یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب مخلص ساتھی رخصت ہوتے ہیں نا، تو ان کے رخصت ہونے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نا ہنجار نا خلف لوگ منظر عام کے اوپر آ جاتے ہیں. نبی الاسلام کے جو اپنے مخلص ساتھی تھے انہیں تو اہل بیت کی عظمت کا پتہ تھا، اور اس لیے انہوں نے پورے پیشن کے ساتھ ان کا ساتھ دیا. ایک ثقیفہ بنی ساعدہ والا جو ایشو ہے وہ چونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مس ہینڈلنگ کے باوجود اس کے اوپر سیدنا علی نے ایگری کر لیا، لہٰذا وہ تو چیپٹر ہو گیا کلوز. اس میں بھی جو امام بخاری ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 6 ماہ بعد جناب امیر کو پتہ چلتا ہے کہ خلافت کا سلسلہ جو سارا یہ ان کو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. امام بخاری نے یہ نقل کیا ہے، مسلم نے بھی، کہ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی. اچھا، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اس واقعے کی خبر نہ دینا یا خبر نہ ہونا، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ اس کے پیچھے پس منظر سیدنا ابوبکر عمر نہیں ہے. وہ تو بیچارے بیٹھے ہوئے تھے میت کے اوپر. انہیں تو آ کے یہ خبر ملی ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں سعد ابن عبادہ کو لوگ امیر چننے لگے ہیں. لہذا سب سے بڑا جو غالی شیعہ یہ ظلم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر عمر خلافت کے لالچی تھے. اگر یہ خلافت کے لالچی ہوتے تو یہ ثقیفہ بنی ساعدہ کی میٹنگ کال کرتے. میٹنگ تو انصار مدینہ نے کال کی ہوئی تھی جو خود شیعان علی تھے، تو سٹارٹ تو وہاں سے ہوا نا. اور وہ حضرت علی کو نہیں چن رہے تھے، سعد ابن عبادہ کو چن رہے تھے. اور سعد ابن عبادہ بہت بھاری شخصیت تھے، یعنی وہ آؤٹ آف کوشچن ہے کوئی کہ ان کے اوپر کوئی تان کرے. اصحاب صفہ میں سے 155 اصحاب کا کھانا ان کے گھر سے جایا کرتا تھا. یہ 2 بندے ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کو مدینے میں سپورٹ کیا ہے. سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار تھے اور خزرج کے سعد ابن عبادہ. اگر یہ 2 بندے نہ ہوتے تو نبی الاسلام کی دعوت کو جو یہ عروج ملا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یعنی صحابہ کے ذریعے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، تو یہ 2 بندے ہیں. ان میں سے ایک سعد ابن عبادہ تھے. سعد ابن معاذ تو شہید ہو گئے تھے غزوہ خندق کے موقع پر، جو انہیں یہاں پہ تیر لگا تھا اور وہ زخم جاری ہو گیا تھا. اور سعد ابن عبادہ انصار مدینہ میں سے تھے اور نبی الاسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. تو وہ سمجھتے تھے انصار مدینہ کے نبی الاسلام کے جانے کے بعد چونکہ ہم نے نبی الاسلام کو سپورٹ کیا، اور پھر ان کی جو ریزرویشنز تھی وہ جینون تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ مشرکین عرب جو تھے وہ آخری وقت تک رسول اللہ کے دشمن رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فتح مکہ کی وجہ سے طلقاء وہ بنے. اب ان کے آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کا بدلہ ہم سے لیں گی، کیونکہ ہم انصار مدینہ وہ تھے جنہوں نے ان مشرکین عرب کے آباء و اجداد کو قتل کیا ہوا تھا. اور ان میں حضرت علی بھی تھے جو خود مہاجر تھے، لیکن کتنے بڑے بڑے قریش کے سردار حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے غزوہ بدر میں، احد کے اندر، خندق کے اندر. تو انصار مدینہ کو یہ ڈر تھا. وہاں پہ آپ کو یہ روایتیں بھی بخاری مسلم میں ملیں گی کہ ایک امیر تم میں سے ہو، ایک ہم میں سے ہو. ہاں بالکل. تو لیکن امیر تو 2 ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو بالکل اللاجیکل بات تھی نا، 2 امیر تو ہو ہی نہیں سکتے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام ہی ایسا نہیں بنایا. جب بھی کوئی جوائنٹ سسٹم بنتا ہے اس کا امیر ایک ہوتا ہے، خاندان میں امیر ایک ہوتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے. الرجال قوامون علی النساء. خود اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا سورۃ الانبیاء کے اندر. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. نبی الاسلام کے ہمارے زمانے میں بھی تو ایک تھا نا، آپ نے اپنے ساتھ کسی کو شامل تو نہیں کیا لیڈرشپ کے اندر. یہ ہو نہیں سکتا. یہ ڈیمانڈ ان کی غلط تھی. البتہ جب ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر یہ میٹنگ کال کی اور سیدنا ابوبکر عمر کو بتایا گیا تو وہ تو اس نیت سے تو وہاں گئے ہی نہیں تھے کہ کوئی بیعت ہوگی، لیکن قبائلی سسٹم تھا. آپ ان حالات و واقعات کو اگر دیکھیں جہاں پہ تلواریں نکل آئی ہیں اور جنگ و جدل والا معاملہ ہو گیا ہے، اس وقت وہ تلے ہوئے تھے کہ سعد ابن عبادہ کو ہم نے خلیفہ چننا ہے. تو وہاں پہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے دماغ میں ایک تقریر بنائی ہوئی تھی میں کروں گا، لیکن حضرت ابوبکر نے مجھے خاموش کروا دیا. ظاہر ہے حضرت ابوبکر یہ سمجھتے تھے جذباتی ہیں، کوئی معاملہ مس ہینڈل نہ ہو جائے.
لیکن وہ کہتے ہیں جو میں نے اپنے دماغ میں پوائنٹس سوچے تھے ان سے بہتر حضرت ابوبکر نے تقریر کی. انہوں نے کہا دیکھیں نبی علیہ السلام قریش میں سے تھے, لہٰذا آپ کا سکسیسر بھی قریش میں سے ہونا چاہیے, اور انصار مدینہ تم لوگ رسول اللہ کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے تھے, تو جو بھی اب امیر چنا جائے تم وزیر کی حیثیت سے رہو, اللہ کے نبی تم سے راضی ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں. اور چونکہ قریش کا قبیلہ ڈومیننٹ ہے, اوس اور خزرج کا وہ مقام نہیں تھا عرب کے اندر جو قریش کا تھا, اور قبائلی سسٹم میں نبی علیہ السلام کو صرف پیغمبر کے طور پر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا عرب دنیا نے, بلکہ ایک قبیلے کے سردار کے طور پر بھی. اسی لیے آیا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. وہ جو فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے وہ اس اعتبار سے ہو رہے تھے کہ قریش کے سردار کو غلبہ مل گیا بنو ہاشم میں سے, اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار کرنی. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک قبیلہ اتنا ڈومیننٹ ہو گیا, ورنہ تو طوائف الملوک ہی تھی. اس کا فائدہ رومنز اور پرشینز اٹھاتے تھے, اور عرب کے لوگ جو زیادہ جنگجو تھے, جن کے اندر زیادہ طاقت تھی, صرف ایک طوائف الملوکی تھی, یہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہیں تھے, انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو یہ رومنز پرشین تو شاہی کوئی نہیں ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے کیا, اور دیکھیں پھر کیسا انہوں نے الٹا, یہ اتنے طاقتور لوگ, ٹف مول کے عادی. اب یہ سارے کا سارا معاملہ جو تھا قریش کا غلبہ, اسی کی بنیاد کے اوپر آگے یہ ساری امپائر پھیلنی تھی. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ قریش کے علاوہ اگر کوئی اور سردار ہوا تو یہ تمہیں نہیں چنیں گے. مکہ والے نہیں, ظاہر ہے کہ خود قریش مکہ نے نہیں ماننا تھا کہ اوس اور خزرج کی کیا اوقات ہے. اچھا اب یہ ساری چیزیں ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اب آپ لوگوں کو آیتیں حدیثیں نہیں سنا کے کہہ سکتے کہ جی وہ سب انسان اللہ کے نزدیک برابر ہے, یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو تو جان والوں پہ فضیلت دی ہے نا, بنو اسرائیل کو بھی دی, بنو اسماعیل کو بھی. تو قریش مکہ بنو اسماعیل تھے نا, اور ان میں بھی ایک ڈومیننٹ قبیلہ, نبی علیہ السلام کی ایک نسبت تو انہیں حاصل تھی, تو یہ جینون تھا. اب اس وقت حضرت ابوبکر نے کیا کیا, بخاری مسلم کے الفاظ ہے, آپ نے ابو عبیدہ اور حضرت عمر کا ہاتھ یوں پکڑ کے کہا کہ یہ دو بندے, ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لو. اچھا یہ اس وقت کرنا کیوں ضروری تھا آپ کی نظر میں, اور میری نظر میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت تھوڑا سا وقفہ لے لیا جاتا, نبی علیہ السلام کی تدفین سے فارغ ہو لیتے اور پھر ایک میٹنگ کال کے معاملات کرتے. لیکن یہ معاملہ اس طرف جانے والا نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت کی سچویشن کو وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں, اور اس میں مجھ سے پکا لے لیں, امام حسن نے معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ پہ جو صلح کی ہے, ان کے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ذلیل کروا دیا ہے, لیکن یہ تو امام حسن سمجھ سکتے ہیں, یا میں ان کے اس درد کو سمجھ سکتا ہوں کہ انہیں کس مجبوری میں صلح کرنی پڑی ہے. صلح ہی اس وقت بہتر آپشن تھی, ورنہ وہ تو 40,000 کا لشکر لے کے گئے تھے معاویہ سے لڑنے کے لیے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے سردار خرید لیے گئے ہیں اور یہ معاملہ بگڑ جائے گا, تو انہوں نے کہا بھائی بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو میں یہاں پہ ٹھپ کر دوں. یہاں پہ تھوڑی یہ پورا مقدمہ ہے, وہ آپ اپنے پاس رکھیں, سوال اینڈ پہ کر لیجئے گا, میں مقدمہ کلیئر کر رہا ہوں, ورنہ ٹیمپو وہ ٹوٹ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بیٹھ کے کوئی سچویشن کا اندازہ نہیں کر سکتا جب تک آپ زمانے میں ریورس جا کے وہ سارے حالات دیکھ نہ لیں. تو حضرت ابوبکر نے اس وقت یہ ریلائز کیا کہ بھائی اگر اس وقت کوئی ڈیسیژن نہ ہوا تو یہ تلپٹ ہو جائے گا, اور یہ انصار مدینہ کو چنیں گے اور ایک نئی گیم شروع ہو جائے گی, قریش مکہ میں ہی پھوٹ پڑ جائے گی. اب اس کا آخری حل یہ ہے کہ ان دو بڑے سرداروں میں سے ایک کو چن لیا جائے. اور انہوں نے کن بندوں کے نام پیش کیے, ابو عبیدہ بن جراح جن کو نبی علیہ السلام نے امین الامت کہا تھا. نجران کے جب عیسائی آئے, بخاری میں آئے, وہ مبالغہ تو نہیں ہو سکا تھا, مسلم میں آئے کہ مولا علی, حسن, حسین اور فاطمہ کو لے کے نبی علیہ السلام آئے, لیکن مبالغہ ہوا نہیں کیونکہ کرسچن ریڈی نہیں ہوئے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر مبالغہ ہوا تو ہم مارے جائیں گے, اگر یہ جھوٹا نبی ہوا تو پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں, تو آپ ہمارے ساتھ کوئی اپنا ایسا قریبی آدمی بھیجیں. تو آپ نے فرمایا میں امین الامت تمہاری طرف بھیجوں گا. پھر نبی علیہ السلام نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا. تو حضرت ابوبکر نے وہ سوٹیبل پرسنالٹیز کے ہاتھ اس طریقے سے کھڑے کیے اور کہا ان میں سے چن لو. لیکن دونوں نے کہا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے ہم نہیں کریں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے آپ کو مصلی پر کھڑا کیا تھا, اور اس کی وجہ سے ہم آپ کو خلیفہ چنیں گے. اور چنا. انصار مدینہ بھی ایگری کر کے, سعد بن عبادہ اکیلے رہ گئے, ان کے اپنے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کے اوپر راضی ہو گئے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر کی پرسنالٹی کتنی بڑی تھی, ادروائز وہ پورا قبیلہ چھوڑ دیتا. انہوں نے اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی. اس سے حضرت ابوبکر کی ڈومیننسی نظر آتی ہے, حالانکہ وہ کمزور آدمی تھے یار, بوڑھا آدمی تھا, ایک کوئی پہلوان نہیں تھا. کوئی آپ کو حدیثوں میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے بدر میں اتنے بندے قتل کر دیے تھے تو وہ یہ تھے تو وہ تھے, نہیں. ان کی ایک بزرگی, نبی علیہ السلام کے ساتھ قربت, یار غار ہونا, یہ ساری چیزیں, پھر نبی علیہ السلام کے وہ سسر بھی اور ساری قربت, یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر ایگری کر گئے اور وہ بیعت ہو گئی اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا. حضرت علی کو یہ کلک تھا کہ اس مشورے میں مجھے شامل کرنا چاہیے تھا. 6 مہینے انہوں نے بیعت نہیں کی. 6 مہینے کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے
حضرت فاطمہ کی جب وفات ہو گئی انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ میرے پاس آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا. اور وہ راوی کہتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر ساتھ آئیں کیونکہ وہ جذباتی. تو حضرت عمر نے روکا حضرت ابوبکر کو کہ آپ اکیلے نہ جائیں. انہوں نے کہا میں اہل بیت رسول سے کوئی نیگیٹو چیز امید نہیں کرتا, اس سے آپ کو ان کی کمٹمنٹ کا. وہ اکیلے گئے, حالانکہ بہت بڑا رسک تھا اکیلے جانا. اچھا, جبکہ خلافت کا جھگڑا چل رہا ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں خلیفہ وقت جو ہے وہ حضرت ابوبکر ہیں. ہونا تو چاہیے تھا وہ کہتے تم میرے دربار میں آؤ, انہیں پتا تھا اس گھر سے ہمیں دین ملا ہے, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ ان کا جانا. پھر حضرت علی جب یہ بات کی کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی اور یہ حالات و واقعات فیوریبل ہوئے, ہمیں کوئی حسد نہیں ہے, لیکن آپ نے ہمیں مشورے میں بھی شامل نہیں کیا, اس پہ حضرت ابوبکر رو پڑے. اس کے بعد حضرت علی نے کہا دیٹس آل, اب میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا. زور کے وقت حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے, حضرت علی کے فضائل بیان کیے. اس کے بعد سیدنا علی چڑھے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی. انہوں نے بھی بتایا. الٹیمیٹلی یہ سارا پیچ اپ ہو گیا. اور اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں تھنک ٹینک کے طور پر حضرت علی کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوئے حضرت ابوبکر سے, نہ حضرت عمر سے. سارے معاملات مشورے کے ساتھ چلتے تھے. تو اس وقت ایک معاملہ ہوا, لیکن چونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سیٹل ہو گیا. اب سیٹلمنٹ کے بعد ان گڑے مردوں کو اکھاڑنا تب درست ہے جب حضرت علی اس بیعت کے اوپر راضی نہ ہو. جب وہ راضی رہے ہیں, تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ وہ امت کے مفاد میں رہے, ہم کہتے ہیں دل سے قبول کیا, لیکن اینڈ رزلٹ یہ کہ ساتھ رہے نا, تو تم بھی امت کا مفاد سمجھو نا. اگر مولا علی نے سمجھا ہے تو آج تم اس بنیاد کے اوپر امت کو تو نہ توڑو نا. بنو امیہ کے غلط ایکٹیویٹیز کا ابو بکر و عمر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. حضرت عثمان کے دور میں بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی حضرت عثمان حضرت علی کے مشورے کو لے کے چلتے تھے. کہیں کسی جگہ پہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی حضرت علی نے کبھی بھی حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انکار نہیں کیا, انہیں اپنے ساتھ لے کے چلے. تو یہ پورے معاملات کو دیکھنا چاہیے, سچویشن کو. جو شیعہ نے اس حوالے سے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے نا, یہ بالکل ناحق ہے ان کا, جس ایکسٹریم پہ وہ لے گئے اس مسئلے کو. کیونکہ دیکھیں غیر مسلم بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں آج کہ نبی الاسلام کی لیگیسی کو خلفائے راشدین آگے لے کے چلے. اور قرآن میں اللہ کا وعدہ تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی الاسلام کے ذریعے تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کرنا تھا. لیکن نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں یہ دین تو صرف عرب کی سرزمین میں غالب ہوا ہے, سارے ادیان پہ تو غالب نہیں ہوا. رومنز اور پرشینز کے اوپر تو خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے. تو خلفائے راشدین کی جو فتوحات ہیں یہ نبی الاسلام کی اس دعوت کی کنٹینیوشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنا بڑا کام لیا کہ دیکھیں نبی الاسلام کی وفات کے وقت ہزاروں لوگ جب مرتد ہو گئے اور صحابہ کرام کی تعداد کم رہ گئی ہے, تب بھی وہ دلیری کے ساتھ لڑے ہیں. اور اللہ نے نہ صرف عرب پہ ان کو غلبہ دیا ہے, جھوٹے پیغمبروں کے اوپر غلبہ دیا ہے, منکرین زکوٰۃ کے اوپر غلبہ دیا ہے, الٹا سپر پاور سے ٹکرا گئے. یہ تو اس طریقے سے ہے کہ میں ایک محلے کی ٹیم بناؤں اور آپ کو پتا چلے گا اگلا ورلڈ کپ اس نے جیت لیا ہے, تو یہ غیر معمولی واقعی ہو سکتا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی. باقی جو مسئلے مس ہینڈل ہوئے وہ زیادہ بگڑے ہیں بنو امیہ کی وجہ سے. جب انہوں نے ممبروں پہ سب و شتم شروع کیا اور یہاں پہ شیعان علی کے اندر پھر ایک غم کی کیفیت آئی اور پھر وہ ان کو جلانے کے لیے اوپر تک چلے گئے. اور یہ ہوتا ہے, یعنی عمل کا جو رد عمل ہے یہ اس طرح ہوا ہے. اب اس ساری جو گفتگو آپ نے کی ہے میرے ذہن میں 4 سے 5 کویسچن ہیں. جی کریں ترتیب سے, نہیں ترتیب سے کریں, ترتیب سے. سب سے پہلے جناب ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ادھر جانا. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ جس نے کہا کہ جناب رسول خدا اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. یہ ان کی کیفیت وہ خلافت والے وہ جو بنو سعدہ ثقیفہ میں واقعہ ہوا اس سے پہلے ہوئی کہ اس سے بعد؟ نہیں, اس سے پہلے تھی یہ کیفیت. یہ گلیوں میں نہیں گھومتے تھے, وہ صرف مسجد نبوی میں ایک ایکٹیویٹی پرفارم کی اور یہ کیفیت ان پہ چند منٹ کے لیے طاری ہوئی ہے بس. اور پھر آپ نے کہا اور وہ ختم ہوگی. وہ بخاری میں الفاظ ہے جب حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا نا, انک میت و انہم میتون آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل یہ پڑھی, اور پھر خطبہ دیا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں کبھی آئے گی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر سے جب میں نے آیات اور یہ خطبہ سنا تو میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے, وہ نیچے گر پڑے اور کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ آپ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. تو یہ وقتی کیفیت تھی, گلیوں میں کوئی نہیں گھومتے تھے. یہ اہمی لوگوں نے آگے صفرے لگا دی ہیں, 10 ہوتا ہے اور صفرے لگا کے بہت بڑی میں کر دیں گے, وہ نہیں وقتی طور پہ تھی. اگر یہ بات مانی جائے تو پھر کیا نعوذ باللہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا؟ نہیں, ایک وقتی کیفیت تھی جو ان کے اوپر طاری ہوئی.
اچھا وہ کیفیت یہ نہیں تھی کہ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ نبی نے مرنا نہیں ہے, انہیں پتا تھا کہ ہر انسان کو موت ہے. بے شک. ان کو یہ تھا, یہ قرآن میں آیا نا کہ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنا کام ابھی پورا کیا ہی نہیں ہے. ان کے یہ دماغ میں نہیں تھا یہ کام اللہ نے بعد میں پورا کروانا ہے, تاکہ اللہ تعالی غیر مسلموں کے اوپر بھی یہ ثابت کرے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے, نبی الاسلام کی دعوت کے پیچھے اللہ کھڑا ہے. اگر نبی دنیا میں نہیں رہے تب بھی یہ دعوت آگے چلے گی. اور وہ لوگ جو خلفائے راشدین سے بغض رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ حق کھلے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے کام کے لیے چنا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے اور پھر واپس آ گئے تھے, نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے, یہ واپس آ جائیں گے. تو جب وہ آیات پڑھی حضرت ابوبکر نے, کیونکہ حضرت ابوبکر فزیکلی نبی علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی جس نے چیک کی ہے نا صحابہ میں سے, وہ حضرت ابوبکر ہے. ٹھیک, ہاں اس بات کو سمجھیں, باقی تو باہر تھے. مطلب ایک بندے کی میت اندر رکھی ہے, افواہیں ہیں کہ فوت ہوا ہے یا زندہ ہے, اور ایک قریبی آدمی اس کا جو محرم ہے, کیونکہ حضرت عائشہ کے وہ والد تھے, وہ اندر گیا ہے, اس نے جا کے نبض چیک کی, کنفرم کیا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. بخاری کے الفاظ ہے, ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ ایک موت تو آپ کو آنی تھی, اب دوسری موت آپ کو نہیں آنی, اب آپ اللہ کی جنتوں میں. پھر جب آگے انہوں نے کنفرم کیا نا, تو اب باہر تو کوئی گجا, یعنی خدا نہ خواستہ ایک شخص کا والد فوت ہوتا ہے اور وہ باہر آ کے اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ بھائی میرے والد صاحب جو اتنے دنوں سے بیمار تھے وہ فوت ہو گئے ہیں. تو اب اگر باہر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا تھا نہیں وہ ٹھیک ہے یا ریکور کر رہے ہیں, وہ کہیں گے یار یہ بات کنفرم ہوگی. تو جب خبر کنفرم ہوئی ہے تو حضرت عمر کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہونا تھا. پہلے وہ سمجھ رہے تھے افواہ ہے کہ حضور علیہ السلام پہ بے ہوشی کی کیفیت ہے, اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں. فوت نہیں ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ وقتی طور پہ مطلب بے ہوش ہوئے ہیں اور واپس آگے. یہ تو آپ کے ساتھ غزوہ احد کے موقع پہ نہیں ہوا تھا کیا؟ غزوہ احد کے اوپر نہیں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آپ, کیونکہ وہ جب مولا علی نے آپ کا زخم صاف کیا, سیدہ فاطمہ نے زخم صاف کیا, مولا علی پانی لے کے آئے, جو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا خون اتنا بہ گیا تھا آپ بے ہوش ہو گئے تھے. تو شہادت کی خبر تو اس وقت مشہور ہو گئی تھی, اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی. امپلیمنٹ ادھر ہوئی, وما محمد الا رسول, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اچھا بخاری کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت ابوبکر نے پڑھی تو ہمیں لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. یعنی آیت اتنی پرانی تھی, 8 سال پرانی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس وقت ہوئی. صحابہ کو صبر دینے والی یہی آیت تھی کہ محمد بھی ایک رسول ہے, انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے, کیا دین تم چھوڑ دو گے؟ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ پھر کتنے دن تک صحابہ کرام جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت پڑھتے تھے, ایک دوسرے کو ڈھار, جیسا ہم کسی سے افسوس کرتے ہیں نا, تو افسوس ان کا ہی ہوتا تھا وما محمد الا رسول خلت من قبلہ رسول. میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی غم کی کیفیت سے صحابہ کا نکلنا اور پھر جنگوں میں اپنے مخالفین کو ہرا کے اتنی بڑی اسلامی اسٹیٹ کو قائم کرنا, یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے. دوسری بات آپ نے کی صلح حسن علیہ السلام کی کہ ان کے جو حامی تھے انہوں نے بھی اعتراض کیا. تو صلح حدیبیہ میں بھی تو یہی واقعہ کوٹ کرتا ہے امام بخاری کہ جب جناب رسول خدا نے صلح حدیبیہ پہ صلح کر لی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معترض ہوئے اور حضرت ابوبکر کے پاس بھی گئے کہ ہم کیوں صلح کر رہے ہیں, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں وہ بخاری کے الفاظ ہیں, پوری زندگی وہ شرمندہ رہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ پہ اتنی جرت کیوں کی. لیکن وہ جرت نبی علیہ السلام پہ اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی بدتمیزی کی ہے, نبی علیہ السلام سے ان کی فریکنس تھی. ان کا تقاضا یہ تھا کہ آج ہم طاقتور ہیں, ان کو کچل کیوں نہ دیں. صلح حسن ڈیفرنٹ ہے. صلح حسن کے کیس میں امام حسن کمزور تھے اور امیر شام طاقتور تھے کیونکہ انہوں نے ان کے گورنر خرید لیے ہوئے تھے. صلح حدیبیہ میں رسول اللہ طاقتور تھے, مشرکین عرب کمزور تھے, تبھی تو وہ صلح آفر کر رہے تھے. بالکل, ادروائز تو وہ مارنے کے لیے مدینے میں 3 دفعہ تو آ چکے تھے اور انہوں نے شرائط بھی اپنی منوائی. اچھا پہلا آپ نے فرق دیکھا, تو لہذا حضرت عمر کی ڈیمانڈ غلط نہیں تھی. ان کا یا رسول اللہ آج ہم تگڑے ہیں, ایسی کی تیسی ان کی, ٹھیک ہے, تو پھر رسول اللہ مان لیتے اگر غلط نہیں تھے. میں آپ کو لاجیکلی بتا رہا ہوں دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ صلح حسن سے بالکل ڈیفرنٹ کیس بنتا ہے. اچھا دوسری بات, نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مستقبل بتا دیا تھا. اگر نبی علیہ السلام کے پاس وحی نہ آتی ہوتی, نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر انہوں نے حضرت عمر والا ڈیسیژن کرنا تھا کہ جب دشمن اب قابو میں آیا تو یہ تو میرے ساتھیوں کا قاتل ہے, میں ان کو چھوڑ. لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ صلح ہوگی, بظاہر دب کے ہوگی, لیکن اس صلح میں سے ہم آپ کی فتح نکالیں گے, ٹھیک ہے. اسی لیے حضرت عمر پتہ ہے خاموش کب ہوئے؟ بخاری کے الفاظ ہیں جب حضور نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, بالکل ایسے, بس وہ خاموش ہو گئے. خاموش ہو کے وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے
کہ آپ کوئی سفارش کریں اور یہ معاملہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے وحی آئی ہے. اگر وہ کہتے مجھے وحی آئی ہے تو حضرت عمر کی جرت تھی. انہیں کہا میں اللہ کا رسول ہوں, یعنی میں ویژن رکھتا ہوں. پھر حضرت ابو بکر نے اللہ کا رسول ہوں کا ترجمہ انہیں سمجھایا کہ بھائی وہ اللہ کے رسول ہیں, یہ وحی کے ساتھ ہو رہا ہوگا. پھر کہتے ہیں مجھے اپنی شرمندگی پہ پوری زندگی غم ہے کہ میں نے یہ جرت کیوں کی. میں کہتا ہوں کہ جو میری نیچر ہے نا, جو حضرت عمر نے کیا نا, میں بھی حضور کو اس وقت یہی کہتا کہ رسول اللہ منو لینو ایسی تیسی. اور دیکھیں ابھی میں آپ کو اس میں ایک اور ثبوت دیتا ہوں. ایک اور جگہ تو حضرت عمر ٹھیک نکلا ہے, غزوہ بدر کے قیدیوں میں. اب آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ تو قرآن میں آیا ہے. دیکھیں نا میں آپ کو پھکا دے رہا ہوں, یہ پھکی سے بھی اگلی چیز ہے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 اور 69 میں آیا ہے کہ اگر وہ پہلے آیات نازل نہ ہوئی ہوتی جو تم نے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑے ہم تمہیں عذاب دیتے. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمہیں عذاب دیا جاتا تم نے یہ قیدی کیوں چھوڑے. اور بخاری میں ہے کہ حضرت بخاری اور مسلم دونوں میں, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے, حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے. قرآن جو ہے وہ حضرت عمر کے مشورے کے اوپر نازل ہوا. اب وہاں پہ تو حضرت عمر کا مشورہ ٹھیک نکل آیا. اگر یہی باتیں ہم تشیع کی طرف سے دیکھیں جناب امیر کے بارے میں تو وہ غلو کے زمرے میں گنی جاتی ہیں کہ یہ غلو کرتے ہیں, جناب علی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. پھیلانا نہیں ہے, میں آپ کو لاجیکل ڈسکشن کر رہا ہوں. شیعہ کا کہتے ہیں, سنی کا کہتے ہیں, میں کسی کا ادھر ٹھیکیدار نہیں ہوں. جہاں شیعہ غلط ہوں گے میں انہیں غلط کہوں گا, جہاں سنی غلط ہوں گے میں غلط کہوں گا. میں نے پہلے جملے میں بولا کہ حضرت عمر کی جرت تھی, وہ خود بھی شرمندہ تھے, لیکن ایک اور جگہ انہوں نے جرت کی, وہ کامیاب ہو گئی. یہ ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک فریکنس, ان کی طبیعت کا تقاضا تھا کہ انہوں نے ایسا کیا. اس میں پھکا اور لے. مجھے بتائیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام مٹا دو, تو مولا علی نے کیوں نہیں مٹایا؟ فرمایا کہ میں واحد جو گواہ ہوں اس کا. نہیں وہ ٹھیک ہے, جب نبی حکم دے رہے ہیں تو امتی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کہ میں یہ کام نہیں کرتا, لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں نا. بالکل کہ ہاں کیوں کرتے ہیں. دیکھیں اب ہم حضرت علی کا دفاع کر رہے ہیں, اب ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ علی کا دفاع کیوں کر رہے ہو. وہاں حضرت عمر کا ہم نے دفاع کیا. جناب علی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں شرمندہ رہا ساری عمر اس پہ. او نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس بات کو آپ سمجھے نا کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر حضرت علی کی جگہ ہوتا نا تو میں حضور کی بات مانتا. مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر لکیر پھیرنے سے میرے دل میں کوئی حضور کی محبت ختم ہو جانی تھی؟ میری تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر مجھے کیا حکم دے رہا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ نیچر فرق ہے. اس نیچر کو آپ وہ نہ رہیں, نافرمانی شمار نہ کریں. اور سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام خود اس کے لیے کیا فیصلہ فرما رہے ہیں. اگر نبی علیہ السلام کسی معاملے میں ایکسیپٹنس دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. حضرت عمر کو بعد میں کوئی نبی علیہ السلام نے سزا تو نہیں دی نا, ایکسیپٹ کر لیا نا کہ ٹھیک ہے ان کا ایک جذباتی فیصلہ تھا. یہاں پہ بھی حضرت علی کو ایکسیپٹ کر لیا نا. کام تو پھر آپ کو خود کرنا پڑا. پھر آپ نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے, پھر آپ نے لکیر پھیری اور اپنے ہاتھوں سے لکھا. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ آپ کا موڑزہ تھا, آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بہرحال آپ نے محمد بن عبداللہ لکھ لیا اور اس طریقے سے وہ معاملہ سیٹل ہوا. آپ کو ایک ایفرٹ تو پٹ کرنا پڑی. تو معاملات کو آپ نے پورے سینیریو میں دیکھنا ہوتا ہے, پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہوتا. معاملات کو دیکھ کے اب مجھے بتائیں, جو تحکیم کا مسئلہ ہوا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کا, آپ اگر مجھ سے پوچھیں میں اگر حضرت علی کی جگہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہ اس تحکیم کے اوپر راضی ہوتا. اور آج ہمیں اینڈ رزلٹ بھی پتا ہے. لیکن اس وقت سچویشن کیا بنی تھی, وہ حضرت علی اس کی تکلیف فیل کر سکتے ہیں کہ جب ان کے ساتھیوں کے اندر دو گروہ بن گئے, انہوں نے جب نیزوں پہ قرآن اٹھا لیے, بالکل, تو حضرت علی نے اب یہ دیکھنا تھا میرے ساتھیوں میں جو دو گروہ بنے ہیں, اب یہ نہ ہو کہ میں اپنی عمارت وہاں پہ مینجمنٹ لوز کر جاؤں, جس طرح امام حسن نے تو صلح ہی کر لی نا, بالکل, جب وہ خرید لیے. یہاں پہ بھی معاملہ ہے, جب بگڑنے لگا تو حضرت علی کو یہ نظر آیا کہ اس وقت یہ معاملہ کرنا بہتر ہے اور اس کو اس طریقے سے لے کے چلا جاتا. آج ہم بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں یار اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا, یہ ہوا وہ ہوا. ہو سکتا ہے کہ تحکیم نہ ہوئی ہوتی تو اس سے بھی برا رزلٹ نکلا ہوتا. تو اس سچویشن کو جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا وہی جج کر سکتا ہے. اور نبی کے علاوہ جو بھی ججمنٹ دیتا ہے نا وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. حضرت علی کی جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز ہیں, ان کی کمپیٹنسیز ہیں, اور اتنا بڑا پیریڈ آپ کو مل جاتا, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو سوچنے کا ایک پہلو ہے نا. دوسرا پہلو یہ کہ بنو امیہ تو ہے, پتہ نہیں سازشیں کر کے جس طرح حضرت عمر فاروق قتل ہو گئے مغیرہ ابن شعبہ کے غلام کے ہاتھوں, ہو سکتا ہے حضرت علی کو وہ چوتھے دن ہی مار دیتے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. یہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ کیا ہونے والا تھا. ہاں, اور پھر دوسری بات, نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بتایا تھا کہ تم نے
میری ڈیوٹی پوری کرنی ہے, میں نے کافروں کے خلاف جنگ کی تھی, تم نے مسلمانوں کے خلاف کرنی ہے, اور امت کو بتانا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. جب مسلمانوں سے جنگ ہوگی تو ان کی عورتیں لونڈیاں نہیں بنائی جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی آپس کی جو جنگ جو قرآن میں ہے, جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو ان سے قتال کرو, یہ سارے احکامات ہم نے مولا علی سے سیکھے ہیں. جنگ جمل صفین نہروان نہ ہوتی تو امت کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان کی جب مسلمان سے جنگ ہو تو آپ نے کیا اس میں سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک جتنی جنگیں ہو رہی تھیں وہ ایکسٹریم ہو رہی تھیں, یعنی کفر کے لیول تک. منکرین زکات بھی اگرچہ مسلمان تھے, لیکن جب انہوں نے زکات کی اس فرضیت کا انکار کیا تو ایک کفر تو انہوں نے کر دیا جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو یہ کرنا پڑا. تو حضرت علی کی ڈیوٹی نبی السلام نے جب لگائی تھی اسی وقت انہوں نے وہ کام کرنا تھا. تو میرا خیال ہے جنگ جمل صفین کی جو پیش گوئیاں ہیں اہل سنت کی کتابوں میں اور شیعہ کی کتابوں میں, یہ خود ثبوت ہے کہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ہی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اسی زمانے میں وہ جنگیں آئی ہیں نا, پہلے خلیفہ کے زمانے میں تو نہیں آئی ہیں. تو میرے خیال ہے یہ سارے کا سارا سسٹم فٹ ان بیٹھتا ہے. لیکن آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 6830, حضرت عمر نے اپنے آخری حج کے دوران, آپ کو منا میں کسی نے آگے بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. تو حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا میں آج یہیں پہ ایک خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ خلیفہ چن رہے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت آپ نہ یہاں ایسا نہ کریں, ساروں تک یہ بات نہیں پہنچی ہوئی, آپ مدینے جا کے خطبہ دیں. پھر مدینے جا کے انہوں نے خطبہ دیا, اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا ممبر کے ساتھ لگا ہوا تھا, اور میں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے بڑی سخت گفتگو کرنی ہے, اور یہ ان کا آخری خطبہ تھا حضرت عمر کا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں اور پلی لے رہے ہیں حضرت ابو بکر کی خلافت کی, کہ حضرت ابو بکر کو بھی تو اچانک خلیفہ چن لیا گیا تھا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر. حضرت عمر نے خود مانا ہے, دیکھیں کہتا ہے دلیر بندہ جو ہے کتنا, جو میں پنجابی میں حضرت عمر کے لیے اپنے لیے بات کرتا ہوں, منہ پھٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ حضرت ابو بکر کی وجہ سے حضرت عمر خلیفہ بنے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے کوئی آر محسوس, ان کا یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہو گئی تھی. اب ابو بکر کی خلافت کو مستقبل میں کوئی شخص دلیل نہ بنائے کہ وہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چنے, ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود مان رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہوئی ہے نا, اس سے بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی, لیکن اس کو کوئی پلی لے کے یہ نہ کہہ کہ جی حضرت ابو بکر بھی چند بندوں نے بنا لیا تھا, نہ اس طرح نہیں, مسلمانوں کا مشورہ. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کی پرسنالٹی بھی اتنی بڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو ان پہ متفق بھی کر دیا اس زمانے میں. یہ تو بعد میں پھر یہ آج آپ کو جو رافضیت اور ناسبیت نظر آ رہی ہے تو بعد میں ہوئی ہے نا, اس زمانے میں تو سارے کٹھے ہی تھے نا, بالکل ایسے سارے کٹھے ہی تھے, یہ تو بعد میں بنے ہیں نا. تو اس وقت تو حضرت عمر کی بات ٹھیک تھی نا, حضرت عمر کوئی 15ویں صدی میں تو بیٹھ کے نہیں کہہ رہے نا, آج تو ہم کہتے ہیں دو فرقے مان گئے ان جنگوں کی وجہ سے, لیکن اس زمانے میں تو سارے کٹھے ہی تھے نا. تو انہوں نے کہا آندہ کوئی ایسا کام نہ کرے. تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت جس سے اسٹیبلش ہوئی ہے مشورے کے ساتھ, حضرت علی نے تو خلافت لینے سے انکار کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا یا تو انصاف ہوگا یا گوشہ نشینی میں اختیار کروں گا. اور لوگوں نے کہا نہیں انصاف, تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انصاف کا مطلب کیا ہے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عثمان کے سارے گورنر فارغ, جن کی وجہ سے رعایا ان کے خلاف ہوئی, اور وہ کر بھی دیے تھے, جب کر دیے نا. ہاں, وہ یہ تو نہیں ان کو پتا تھا کہ وہ اتنا ہارڈ لائنر ہو جائے گا. مطلب یہ تو اسی طریقے سے آپ میرے جیسے بندے کو آرمی چیف یا پرائم منسٹر کی پوسٹ پہ بٹھا دیں تو پھر آپ دیکھیں میں کروں گا کیا, لوگ تو مطلب وہ بھول جائیں گے پھر کہ میری تو ایک اپنی نیچر ہے. تو وہ حضرت علی کے بارے میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھئی حضرت علی کوئی ان درمیان کر, لیکن وہ تو بڑے ہارڈ لائنر تھے. اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی حضرت, انہوں نے کہا پھر لو, پھر پہلا ڈیسیژن ہے جی, پہلے چھکا مار دیتا. اچھا, جناب ابو بکر کا خلیفہ منتخب ہونا, اس کے بعد جناب عمر کو وہ ڈائریکٹ سلیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ڈائریکٹ نہیں سلیکٹ کیا, یہ بالکل جھوٹ ہے. اچھا, ہاں یہ بالکل جھوٹ ہے. مشورہ ہوا جی, مشورہ ہوا ہے. کتنے دن تک مشورہ رہا ہے. حضرت ابو بکر اچانک فوت نہیں ہوئے, بیمار ہوئے ہیں. انہوں نے جب مشورہ لیا نا تو حضرت ابو بکر نے جس طریقے سے عرب کی سرزمین میں اتنے بڑے فتنوں کو ختم کیا اور پھر رومنز اور پرشینز کی طرف فوجیں بھیج دی, یہ ویسے بڑا تاریخ میں پبلک میں جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے لوگوں نے, اہل علم کے نزدیک تو ان کو پتا ہے. یہ جو فتوحات کا سلسلہ یہ حضرت ابو بکر کے دور میں شروع ہوا ہے. اچھا, آدھی پرشین امپائر تو گر چکی تھی, خالد نے ولید کو فرنٹ پہ حضرت ابو بکر نہیں رکھا ہوا تھا. تو حضرت عمر کا جب دور آیا تو اس وقت آپ سمجھے کہ وہ جس طرح ہم T20 میچ میں کہتے ہیں کہ آدھا سکور ہو چکا ہوا تھا, حالات فیوریبل تھے, ایک اچھی پارٹنرشپ بن چکی تھی, اور پھر آگے وہ آگے لے کے چلے. تو حضرت بکر صدیق کی اتنی جو ٹاپ کی مینجمنٹ اور ان کی پھر ایک جو ایک نرمی طبیعت میں, اس کی وجہ سے سب نے یہی مشورہ دیا کہ حضرت
آپ نے 2 سال میں اتنی خیر خواہی ہمارے ساتھ کی ہے, تو آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے لیے کون فیوریبل ہے؟ کیونکہ ان کی نیت پہ بھی کوئی شک نہیں, ان کی پرفارمنس بھی لوگوں کے سامنے ہے, نبی علیہ السلام سے قربت بھی. آج کے ابو بکر کو نہ دیکھیں, آج کے ابو بکر کو تو کنٹروورشل بنا دیا نا اس زمانے کے ابو بکر کو. اچھا, تو لوگوں نے, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر میں جب کسی کو نامزد کروں گا نا, پھر تم نے اختلاف نہیں کرنا. پھر انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا. کون کون شامل تھا اس مشورے ان میں حضرت علی شامل ہیں, ابو عبیدہ ابن جرح شامل ہیں, عبد الرحمن بن عوف شامل ہیں. یہ سب لوگ بڑے بڑے لوگ, اور یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں قبیلوں کے سردار ہیں. مطلب آج والا صاحب تو نہیں کہ ووٹنگ ہو, اس زمانے میں تو قبائلی سسٹم میں صرف حضرت علی سے پوچھ لیا, بنو ہاشم سے کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی, علی ان کے ہیڈ ہیں, وہ فیصلہ کر دیں گے. بڑے سرداروں سے پوچھا, انصار کے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ میں جب میرے پہ چھوڑا ہے تو میں تو عمر کو بنانا چاہتا ہوں. تو سب نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے بنا دیں. چند ایک لوگوں نے کہا کہ ان کی طبیعت کی سختی ہے. ہاں, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جب وہ خلیفہ بنیں گے نا تو ان کی سختی ایڈریس ہو جائے گی. ان کی سختی اس وجہ سے تھی کہ میں نرم تھا, جب یہ سارا وزن ان کو اٹھانا پڑے گا نا, تو وہ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا سختی کی ہے. سختی یہ کی ہے کہ انہوں نے آرام نہ کھایا نہ کھانے دیا. باقی تو معاملات مجھے بتائیں, بھرے مجمع میں لوگوں نے سوال پوچھ لیا آپ نے کرتا کہاں سے سلوایا, حضرت عمر کی طبیعت تھی یہ سننے والی, سنا, سب کچھ برداشت کیا. جب حکومت آئی ہے تو سب کچھ برداشت کیا ہے. ہاں, اللہ کے احکامات میں وہ سخت رہے ہیں. دیکھ لیں اپنے کسی بیٹے کو کسی پوسٹ کے اوپر نہیں لگایا. دیکھیں نا, کسی بندے کے کنڈکٹ سے نظر آتا ہے نا, چٹائی سے آغاز ہوا ہے, چٹائی پہ اختتام ہوا ہے, تو سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا. دیکھیں دنیا میں انسان کچھ کرتا ہے, کس چیز کے لیے کرتا ہے نا, اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے مرتا ہے. کوئی جداد یا پوسٹ کچھ بھی نہیں کیا, اور جاتے ہوئے بھی 6 رکنی کمیٹی وہی بنائی ہے جس کے مشورے سے وہ بنے ہوئے تھے. تو کہا بس ٹھیک ہے, یہ 6 بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے, ان میں سے خلیفہ چن لیں.